بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت بھی تمہارے ساتھ موجود رہتا ہے۔ لہٰذا اگر تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو اٹھائے اور اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ لگی ہے اس کو جھاڑ کر وہ لقمہ کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے، جس میں کئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ انسان خواہ کوئی بھی کام کر رہا ہو، شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے کہ یہ انسان کسی وقت اللہ جل جلالہ کا نام لینے سے غافل ہو جائے تو میں اس کو اپنے راستے سے بھٹکا سکوں۔ چنانچہ جب انسان کھانا کھانے لگتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے شیطان کے لیے اس کے کھانے میں آڑ پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان ہار کر چلا جائے، بلکہ وہ مسلسل کھانے والے کی طاق میں رہتا ہے کہ کس وقت اس پر کچھ غفلت طاری ہو اور میں اس کے کھانے میں شریک ہونے کی کوشش کروں۔ چنانچہ جب انسان کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گرتا ہے تو شیطان اس لقمے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کے ہاتھ سے کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو، بلکہ وہ لقمہ اٹھا لو اور اس پر جو ہلکی مٹی لگی ہے اس کو جھاڑ کر اس کو کھا لو۔ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ لقمہ شیطان کی غذا بن جائے گا۔ تو اگر کھاتے ہوئے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے اٹھا کر جھاڑ کر کھا لے۔ البتہ بعض اوقات کسی ایسی جگہ لقمہ گر جاتا ہے جو گیلی جگہ ہوتی ہے، یا کوئی ایسی چیز اس لقمے کو لگ جاتی ہے جس کے بعد وہ صاف کرنے کے بعد بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہو تو وہ لقمہ کھایا نہ جائے، البتہ اس کو ضائع بھی نہ کیا جائے، اسے کوڑے کے ڈھیر پر بھی نہ پھینکا جائے، بلکہ اسے اٹھا کر حفاظت سے کسی محترم جگہ رکھ لیا جائے یا کسی جانور وغیرہ کو کھلانے کی کوشش کی جائے۔ تیسری بات اس روایت میں یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب انسان کھانا کھا لے تو کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کھانے میں برکت رکھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ برکت کھانے کی کسی خاص جز میں ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جتنا کھانا اس نے اپنی پلیٹ میں ڈالا ہے اس سب کو صاف کرنے کی کوشش کرے، کھانا بچانے سے گریز کرے، کیونکہ ایک تو اس میں رزق کی بے برکتی ہوتی ہے، اور دوسرا عین ممکن ہے کہ جو حصہ آپ نے چھوڑا ہے، ضائع کیا ہے، اسی میں اللہ نے برکت رکھی ہو اور انسان کھانے کی برکت سے محروم ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کھانے کے آخری حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے، لہٰذا پلیٹ میں جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کی، چاٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انگلیاں بھی چاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔